ان خوابوں میں سے ایک خواب جو ہماری اس پوری بھولی بالی پوری دنیا کی عوام کو دکھایا گیا ہے، وہ ان میں سے خواب میں سے ایک خواب رول آف لا بھی ہے. انہی خوابوں میں سے ایک خواب جو ہے وہ سیپریشن آف پاور کا بھی ہے. انہی خوابوں میں سے ایک خواب جو ہے ہیومن رائٹس کا بھی ہے. میں اس کو خواب سے تعبیر کر رہا ہوں، میں اس کو خواب کہہ رہا ہوں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج تک دنیا نے نہ تو رول آف لا کو پراپرلی دیکھا ہے، نہ آج تک دنیا نے سیپریشن آف پاور کو پراپرلی دیکھا ہے، نہ آج تک کسی نے آپ کے ہیومن رائٹس کو آج تک پراپرلی دیکھا ہے. یہاں آ کے صرف تعریف کر کے باتیں کر کے چلے جانے سے کچھ نہیں ہے. آپ لا کے اسٹوڈنٹس ہو، آپ نے دنیا میں کام کرنا ہے. آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو جس رول آف لا کی ہم ادھر بات کرتے ہیں ایکچولی وہ باہر نہیں ہو رہا. اگر وہ ہو رہا ہوتا تو کل جو ہے پولیس والے چلتے پھرتے لوگوں کو نہ مار رہے ہوتے. کل لا کے مطابق کوئی کام جو ہے اس پوری دنیا میں نہیں ہو رہا. ہیومن رائٹس پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کہیں بھی نہیں ہے. اگر دنیا میں ہیومن رائٹس ہوتا تو اسرائیل کا واقعہ نہ ہوتا، یمن کا واقعہ نہ ہو رہا ہوتا، سوڈان کا واقعہ نہ ہو رہا ہوتا، کشمیر کا واقعہ نہ ہو رہا ہوتا، دنیا کے کئی واقعات نہیں ہو رہے ہوتے. مگر ہمیں صرف کتابی کیڑا بنانے کے حساب سے لاگے دکھا دیا جاتا ہے بھائی جان ہیومن رائٹس ہے، بھائی جان ہمارے پاس رول آف لا ہے، اور اسی کے اوپر ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. اسی کے اوپر باتیں کرنے کے بعد ایک اچھے مہذب معاشرے کی سوچ رکھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ان ریئلٹی نتھنگ از ہیپننگ. اف نتھنگ از ہیپننگ تو اس کا کم سے کم ہمارے پاس کوئی سولوشن ہونا چاہیے. کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ خواب کی تعبیر بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی. تو میں کوشش کروں گا کہ ان دی اینڈ، چونکہ یہ ایک کوئی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہے یا کوئی جلسہ نہیں ہے جس کے اندر میں نے کوئی خطاب کرنا ہے، فی الحال میں صرف ایز لا اسٹوڈنٹس یا جو لا نوئنگ آپ لوگ بیٹھے میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اس کا حل میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لاسٹ منٹ کے اندر آپ کو تھوڑا سا دے دوں. کیا چیز ہے رول آف لا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ خواب جو آپ کو دکھایا گیا یہ کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ترتیب سے تھوڑا سا ایک چیز بتا دوں کہ واٹ از رول آف لا. رول آف لا کو سمجھنے سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے دیٹ از سیپریشن آف پاور. سیپریشن آف پاور کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے پہلے دنیا کے حالات کو اپنے سامنے رکھنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے دنیا کے حالات کو سامنے رکھیں. دنیا کے حالات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں دنیا نظر آتی ہے ایک بادشاہ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ پوری دنیا پورے نظام کے اوپر قابو ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ کوئی 50 کروڑ 50 لاکھ مربع زمین کے اوپر ہو. وہ بادشاہ ایک چھوٹی سی ریاست کا بھی ہو سکتا ہے جو 2 پہاڑیوں سے 3 پہاڑیوں تک بھی مشتمل تھی. چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں بڑھی ہوئی تھی. الگ الگ اسٹیٹ کے اندر الگ الگ جو ہے وہ بادشاہوں کا ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا جو چل رہا تھا. بادشاہ کا جو ورڈ تھا وہ لاسٹ ورڈ تھا. بادشاہ کبھی نہیں مرتا تھا. ایک بڑا مشہور جملہ ہے، آپ لائرز اس کو ضرور سنتے ہیں، آپ ضرور اس کو سنیں گے، ضرور آپ کے پاس آئے گا، اور وہ یہ ہے کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. ایک جملہ ہے کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. آپ اپنے ٹیچر سے جب یہ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. کنگ مر گیا، لانگ لیو دا کنگ. مرے ہوئے کنگ کا لانگ لیو دا کنگ کیوں ہے؟ آئی وش یہ کوئی انٹریکٹو سیشن ہوتا تو میں پوچھتا، مگر اس کا مختصر سے جواب یا مختصر جس چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنگ ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک ادارہ ہے. جیسے ہی ایک شخص مرتا ہے دوسرا شخص آٹومیٹکلی جو ہے اس کی جگہ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی ایک بادشاہ والا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ، یعنی دوسرے بادشاہ نے اس کی فوراً جگہ لے لی. اس طریقے سے یہ معاشرہ ہمارا چل رہا تھا کہ کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ کے حساب سے چل رہا تھا. ایک آدمی قانون بناتا تھا، ایک آدمی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتا تھا، وہی لا بناتا تھا، وہی لا بریک کرتا تھا، وہی یعنی جو کچھ بھی معاشرتی آئلی فیملی لا سے لے کے آپ کی لین دین کے لیے سے لے کے سب ایک آدمی کر رہا تھا. قسمت کی بات تھی، اگر وہ ایک آدمی ٹھیک تھا تو پورا معاشرہ ٹھیک تھا، اگر وہ ایک آدمی غلط ہوا تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا تھا. لہذا اس کے بعد ایرسٹاٹل سب سے پہلے آیا. سب سے پہلے ایرسٹاٹل تھا، اور جب میں ایرسٹاٹل کا ذکر کروں تو ذہن میں رکھیں کہ ابھی حضرت عیسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ سے بھی 400 سال پہلے تھا ایرسٹاٹل، جو گریس کے ایک شہر گریس میں پیدا ہوا. اس نے جس قسم کی بادشاہت دیکھی، اس نے جس قسم کے حالات دیکھے، ایرسٹاٹل نے وہاں پر ایک فلسفہ پیش کیا سیپریشن آف پاور کا. سو جو سب سے پہلے جس شخص نے تھیوری دی ہے دیٹ از ایرسٹاٹل بیسکلی. ٹھیک ہے جی، ایرسٹاٹل 400 BC کا ہے. اس نے اوریجنیٹ کیا تھا یہ آئیڈیا کہ سیپریشن آف پاور ہونا چاہیے.
اور اس کے بعد پھر سیپریشن آف پاور کس شکل میں ہو، کس طریقے سے ہو، یہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے. دین فائنلی لوکی، جو ایک اور ایک نام آپ سنیں گے اپنے جیورسپروڈنس کے اندر اور دوسرے ناموں کے اندر، لوکی، اس نے، یہ بھی تقریباً 1689 کے دور کا ہے، 16ویں صدی کا آدمی ہے. اس نے پھر دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کیا. یعنی کون سی تھیوری کے اوپر؟ ایرسٹاٹل، جو 400 سال قبل مسیح کا ہے، اس کی چیز کو ڈیولپ کیا، سیپریشن آف پاور کو. رول آف، یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ رول آف لا until and unless you understand the separation of power. سو میں ہسٹری دے رہا ہوں آپ کو بیکاز تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ایک بات. لوکی نے جو ہے اس کو 16، وہ بھی 16 سینچری کا ہے. اور یاد رکھیے گا جب آپ لوگ لا پڑھ رہے ہیں، وہ بچے جو مجھے جانتے ہیں، جن سے میرے واسطے رہے ہیں، ان کو میں نے تھوڑا بہت 16 سینچری اور 18 سینچری دماغ میں ڈالی ہے کہ یہ دونوں سینچریز کیا تھیں. 16 سینچری کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا دور تھا. اس میں لوکی صاحب نے آ کے اس کو وہ کرنا شروع کیا، ڈیولپ. اور پھر اس کے بعد آپ کا اگلی جو چیز آتی ہے وہ آئی آپ کی مونٹسکیو. اس بندے نے 1748 کے اندر آنے کے بعد سیپریشن آف پاور کا فارمولا پیش کیا. 17 یعنی اس کے بھی 100 سال کے بعد اب سیپریشن آف پاور کا پہلی دفعہ فلسفہ سامنے آیا دنیا کے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور نہیں ہونا چاہیے، پاور ہونا چاہیے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں بٹا ہوا. یہ جو پہلی دفعہ آیا ہے، یہ آیا ہے آپ کا 1748 کے اندر. اس کو مونٹسکیو جو ایک ہمارا بندہ ہے، اس نے یہ والی چیز دی تھی، بے بڑا جورسٹ ہے، اس نے سیپریشن آف پاور کی بات کری. اس نے جو سیپریشن آف پاور کی بات کری، اس میں یہ 3 بڑے اہم کمپوننٹس آئے جو آج تک چل رہے ہیں. 3 بہت اہم کمپوننٹس اس کے اندر آئے جو آج تک چل رہے ہیں. ان میں وہ 3 کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے اندر آیا لیجسلیچر، یعنی ایک آدمی کے ہاتھ سے اختیارات لے لو اور بانٹ دو اس کو، یعنی پاور کو سیپریٹ کر دو. نہ پاور سیپریٹ کیا 3 چیزوں میں. 3 چیزیں کون سی؟ لیجسلیچر یعنی قانون بنانے والے الگ لوگ ہونے چاہیے. دوسرے ایگزیکٹوز، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے الگ لوگ ہونے چاہیے. اور اس کے بعد تیسری جوڈیشری، جس کو جو یہ چیک کرے کہ جو قانون بنا ہے اس قانون کے اوپر عمل کروایا ایگزیکٹوز نے. ایگزیکٹو سے مرید پولیس ہو گئی، ایگزیکٹو سے مرید آرمی ہو گئی، ایگزیکٹو سے مراد آپ کے انتظامی معاملات کے لوگ ہو گئے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو گئے، یعنی وہ ادارے جو گورنمنٹ کے اس کے اندر آتے ہیں. اب آپ کے پاس دوسرے لیول پہ آ گئے ایگزیکٹو. جوڈیشری صرف یہ بیٹھ کے دیکھتی ہے آیا جو قانون بنا تھا اس کے اوپر عمل ہوا پراپر یا نہیں ہوا. اگر اس کے اوپر عمل پراپر نہیں ہوا تو عدلیہ اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے. اور اس عدلیہ کو سمجھانے کے لیے میری اور آپ کی اس کالے کوٹ کی اور اس کالی ٹائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جا کے جج کو سمجھائیں لائک اے سن. ہم جج کو اپنے بیٹوں کی طرح جا کے سمجھائیں. آپ لائرز بن گئے ہو تو لائر بن گئے ہو تو یاد رکھو جج آپ کے بیٹے ہوتے ہیں. ہم نے آج کل بدقسمتی سے ججوں کو اپنا باپ بنا لیا. جج ہمارے باپ نہیں، ہم ججوں کے باپ ہوتے ہیں کیونکہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں، ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے اتنے سے نکل کے وہ اوپر جاتے ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں وہ. ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ حضور یہ والی چیز لا کی اس طریقے سے غلط کی گئی ہے، یہ ابیوز آف لا ہوا ہے، اس قانون کو اس طرح سے توڑا گیا ہے. وہ کام ہم وکیلوں کا ہوتا ہے. سو واٹ وی ڈو از کہ ہم سیپریشن آف پاور کر دیا گیا. یہ جو سیپریشن آف پاور ہو گیا، اس سب سیپریشن آف پاور کے بعد ایک تصور، ایک نیا خیال، ایک نئی سوچ ابھری وقت کے ساتھ ساتھ. اور وہ جو سوچ ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رول آف لا. کہ جی لا کی کیا ہونی چاہیے؟ حکومت عملداری لا کی ہونی چاہیے. رول آف لا آنا چاہیے. جی لا جو بنایا جائے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلا اور بڑا فارمولا کیا نکالا جو بڑا لوکریٹو ہے. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. ہمیں ایسا کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا خواب میں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے. آئی ہیو اسٹارٹڈ مائی ٹاک ود کے ہم لوگوں کو خواب دکھائے گئے ہیں اور اس خواب میں تو بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بات کہی جائے اور کیا کہا جائے کہ جناب والا نو ون از ابو دا لا. سوچنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے. نو ون از ابو دا لا. ہر بندہ لا کے انڈر ہے، ہر بندہ لا کے تابع ہے. اس طریقے سے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. مگر آ جاؤ اس منافقت کے اوپر کہ آپ کا پاکستان کا آئین بھی اسی منافقت کے اوپر چل رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کوئی آپ کا لا سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف آپ امیونٹی دے دیتے ہو
کہ پریزیڈنٹ کا امیونٹی ہے, کوئی اس کو چھوئے گا نہیں, لہذا آج تک کوئی نہیں چھوتا. جب آپ نے ایک دفعہ ابیوز کر دیا لا کا تو اس کے بعد وہ ہوتا چلا جائے گا. آج لا برابر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں, امیر کا لا الگ غریب کا لا الگ. کبھی آپ کو موقع ملے جب کورٹ میں جا کے دیکھیے گا, آپ کو کورٹ میں کوئی بھی امیر آدمی کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا, سارے غریب نظر آئیں گے, سارے غریب لوگ نظر آ رہے ہوں گے. کوئی بیچارہ آپ کہیں کسی شہر سے چلتا ہوا آ رہا ہوگا, کوئی کسی شہر سے چلتا ہوا آ رہا ہوگا, اور آنے کے بعد صبح ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوگا, کورٹس کے اندر آ کے بیچارہ بیٹھا ہوا ہوگا. آپ سیشن کورٹس کے اندر گئے, سارے غریب غربا نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. امیر آدمی تو پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے. مجھے امیر آدمی نظر نہیں آتا کورٹ میں. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ اس کے لیے تو قانونی الگ ہے. ایک طرف رول آف لا, دوسری طرف قانونی بالکل آپ نے مختلف بنائے ہوئے. تو یہ ایک ہپوکریسی ہے جس کے اندر ہم چل رہے ہوتے ہیں. اس کے سولوشن اور اس کی جو مین چیز ہے, پرچی میرے پاس آ گئی تو اچھا, اب اس کے اندر کیا چیز ہے کہ رول آف لا کے لیے 8 ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس 8 چیزیں ہوں جو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, تب جا کے رول آف لا کا خواب آپ دیکھ سکتے ہیں. 8 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں, وہ 7 سے 8 چیزیں, وہ میں نے کچھ بیٹھ کے میں بنا رہا تھا آج, تو میں نے وہ تیار کری, میں وہ آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا اس خواب کو تعبیر اگر ہم دے سکتے ہیں تو وہ کس طریقے سے دے سکتے ہیں. ہم اس کو سب سے پہلے دے سکتے ہیں کہ قانون واضح ہونا چاہیے, قانون لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے پاس لوگوں کو قانون پتہ نہیں ہے. روزانہ نئے قانون بن رہے ہیں, نئے ایکٹ بن رہے ہیں, نئے لاس پاس ہو رہے ہیں, نئے اسٹیچوز آ رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں, کیونکہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو لا پڑھایا جاتا ہو. بدقسمتی سے انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے, بدقسمتی سے میڈیکل پڑھائی جاتی ہے. ایک بچے کو یا جتنے بھی بیٹھے ان کو بلڈ پریشر بھی شاید چیک کرنا آتا ہو, میڈیکل کا انہوں نے ڈائسیکٹ بھی کیا ہے, بٹ لا کے بارے میں پوچھو تو کچھ پتہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے پاس لا کو واضح ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا کیا ہے, وہ کس طرح سے چلتا ہے. جب تک یہ واضح نہیں ہوگا تب تک ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے. دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے, ہم سب ایکول ہونے چاہیے. جب تک کوئی معاشرہ ایسا نہیں بنے گا کہ ہم ایکول بفور دا لا ہوں گے, اور وہ ایکوالٹی کسی صورت میں بھی یہ موجودہ ڈرامے والی نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر کہ گورنر صاحب کا چلان ہو رہا ہے تو کیمرہ مین پہلے سے کھڑا ہے تصویر کھینچنے کے لیے کہ گورنر بھی ابو دا لا نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی والا نہیں ہونا چاہیے. ان منافقانہ چیزوں کو نکالنا چاہیے تاکہ سب ایکول ہوں. جس نے غلط کام کیا ہے وہ جائے, چاہے پارٹی اپوزیشن میں ہے چاہے اس کے اندر ہے. یہ لا آپ کا جب تک برابر نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا. تیسری چیز, ہمارے پاس جتنے بھی انتظامیہ ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس ایسا ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں. ہمارے پاس اختیارات کا ناجائز استعمال, پولیس والوں کے ہاتھ میں گن ہے, انہوں نے جا کے گولی مار دی, کل ان کا اختیار تھا, کل جا کے وہ بری بھی ہو جائیں گے. کیوں بری ہو جائیں گے؟ جہاں وہ بھاگ رہے تھے ہم نے گولی مار دی. وہ آئیں گے, وہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بار بار بچ جاتے ہیں. جب تک اختیارات کا استعمال پراپر نہیں ہوگا, آپ رول آف لا کا خواب ہی رہے گا. جب تک آپ ADR پرنسپلز کو اپلائی نہیں کریں گے. ADI پرنسپلز کا مطلب یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو ایک قانونی شکل نہیں دیں گے. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سے مراد ہر بندہ دیکھیے کورٹس میں نہیں آ سکتا, ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کورٹوں میں آئے, وکیل ہائر کرے. اس کے لیے ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اس کے لیے ہمارے یونین کاؤنسلز بنے ہوئے ہیں, ہمارے پاس فیملی میٹرز بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے بڑوں کو شامل کرتے ہیں جو یونین کاؤنسلز میں جاتے ہیں, بعد میں ہمارے کو خلا کا کیس داخل کرنے کے لیے کورٹ میں آنا چاہیے. ان کی اہمیت اور حیثیت ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں پر ADR پرنسپلز کے اوپر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے باوجود لوگ کورٹ میں آ جاتے ہیں. لہذا جج کو چاہیے, ہماری لا میکنگ اتھارٹیز کو چاہیے کہ جو ADR کا پرنسپل اگر کوئی کہے کہ ہمارا فیصلہ 2 بڑوں نے کیا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کورٹ میں آیا ہے تو کورٹ اس کی پٹیشن کو اس کی جو بھی پلینٹ ہے اس کو 711 میں باہر پھینک دے کہ جب تمہارا ایک جگہ فیصلہ ہو چکا ہے تو تم کیوں آ رہے ہو بار بار, تاکہ اہمیت ہو ADR والوں کی, منصفوں کی اہمیت بنے. تب آپ رول آف لا میں جا سکتے ہیں. انسانی حقوق کی علمبرداری ہو, یعنی انسانی حقوق کے اوپر بات کریں تو اگین سیم تھنگ کہ انسانی حقوق تو برابر ہے ہی نہیں. یہاں کہیں عورتیں بڑی ہیں, کہیں مرد چھوٹے ہیں, کہیں امیر بڑا ہے تو کہیں غریب چھوٹا ہے, کہیں کالے کو عزت زیادہ ہے تو کہیں وکیل کو عزت زیادہ ہے, تو کہیں پولیس والے کو تو کہیں کسی سیاستدان کو, تو الگ الگ قسم کی ہے. تو جب تک آپ انسانی حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. تیسری چیز جو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شفاف ٹرائل ہو.
جب کورٹ کے اندر ہو تو شفاف ٹرائل ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم آدھے سے زیادہ اپنے کلائنٹوں کا کیس جتوانے کے لیے جھوٹے ایفیڈیوٹس دیتے ہیں اور دلواتے ہیں. ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اگر کلائنٹ سے پوچھا جائے تو کلائنٹ کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کیا ایفیڈیوٹ دیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیس کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیس ڈسمس کس کے اوپر ہوا ہے. تو جب تک یہ ٹرائل شفاف نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹرائل شفاف کرنے کے لیے اس کو اپنی لوکل لینگویجز میں آنا ہوگا. اس کو اپنی لوکل لینگویجز میں لے کے آؤ تاکہ آپ انگریزی میں 2 باتیں کر کے کلائنٹ کو بیوقوف نہ بنا دو کہ جج نے یہ کہا ہے. موسٹلی ہماری غریب طبقہ ہے, تاکہ اس کو سب پتہ تو چلے کس پوائنٹ پہ اس کی آرگیو خراب ہوئی ہے, کس چیز پہ. ٹرائل آپ کا شفاف ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا کے اوپر آپ کا سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. یعنی ہمارے لوگ یونائیٹڈ نیشن کو گریبان سے پکڑنے کے قابل ہونے چاہیے کہ انٹرنیشنل لا پہ کام کرو. کہ اگر اسرائیل کے اندر لوگ رہتے ہیں, فلسطین میں بھی انسان کے بچے رہتے ہیں, تو کشمیر میں بھی رہتے ہیں, تو یمن میں بھی رہتے ہیں, تو دوسری جگہوں کے اوپر بھی رہتے ہیں. یہ چیز بھی جب تک آپ انٹرنیشنل لا کو پراپر نہیں کام کریں گے تب بھی آپ کا معاملہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ قانون کو پڑھایا جائے, لا کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے اور کلاس 8 سے پڑھایا جائے. اور کیا پڑھایا جائے؟ بنیادی حقوق پڑھائے جائے, سینس پڑھائی جائے. آپ کو بتایا جائے کہ جب سڑک کے اوپر نکل کے جاؤ گے تو تمہاری روڈ کتنی ہے اور دوسرے کی روڈ کتنی ہے. ٹریک آپ کے موٹر سائیکل چلانے والے کو پتا ہونا چاہیے میرا ٹریک کون سا ہے, رکشا والے کو پتا ہونا چاہیے میری روڈ کتنی ہے. وہاں سب بادشاہ بن جاتے ہیں کہ جی میں مالک ہوں. جب تک یہ سلسلہ رہے گا آپ رول آف لا کے اوپر نہیں آ سکتے. اس کا ایک سولوشن ہے جو میں آخری دیتا چلوں کہ یہ رول آف لا اگر کبھی کسی نے دیکھا اور اگر اس رول آف لا کے اوپر کبھی دنیا چلی ہے تو وہ صرف اور صرف ان 1100 سال چلی ہے جن 1100 سال اسلامی حکومت نافذ تھی. مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی لیکن اسلامی حکومت نافذ تھی. مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی لیکن اسلامی حکومت نافذ تھی. جب تک یہ دور چلا ہے تب تک اس رول آف لا تھا, تب تک ساری چیزیں رہی ہیں. کیونکہ اس وقت انسانوں کی بنائے ہوئے قانون کو نہیں پوجا جاتا. یہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ انسانوں نے قانون بنایا اور بعد میں اسی قانون کے تابع ہو گئے. کیونکہ اسلامی قانون کے اندر قانون بنانے والا ان الحکم الا للہ کا ہوتا ہے, ان الامر الا للہ ہوتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا, چھوٹا بنایا, امیر بنایا, غریب بنایا, چھوٹا موٹا سب اللہ نے بنایا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ رول آف لا آئے تو آپ کو اس ملک میں, اس دنیا پہ اس آیت کو پورا کرنا ہوگا جو رسول اللہ کے کو ذمہ داری اللہ نے دی تھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, یعنی میں نے اے نبی تمہارے کو دین دے کے بھیجا جو حق ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو پوری دنیا پہ ظاہر کرو. ولو کرہ المشرکون, بھلے منہ موڑنے والوں کو کتنا بھی برا لگے. لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کے اوپر آؤ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسلامی نظام کی طرف آؤ جو ہمارا ایکچوئل ہے, اور ان خوابی ڈراموں سے باہر نکلو کیونکہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہے بہت مشکل. اور اگر ان پرنسپلس کے اوپر آؤ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہتر معاشرہ میں دیکھنے کو ملے گا. تھینک یو ویری مچ.